بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج ہمارا ملک انتشار کا شکار ہے۔ سری لنکا میں آپ نے دیکھا کہ جب افتاد آئی، مصیبت آئی، تو کسی بھی ملک نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ ڈوبتی کشتی کو سہارا دینا یہ عموماً تکلیف دہ ہوتا ہے اور وہ کوئی بھی اس کے نزدیک نہیں آنا چاہتا۔ چائنا جو کہ بہت قریبی دوست تھا سری لنکا کا، انہوں نے بھی ان کو پیسے نہیں دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ قرضوں میں وہ ڈوبا ہوا ملک، انہوں نے ڈیفالٹ کیا۔ انہوں نے کہا اب ہم قرضے اتارنے کے قابل نہیں رہے، لہذا آج کے بعد ہم قرضہ کو ادا نہیں کریں گے۔ آگے کیا ہوتا ان کے ساتھ وہ تو الگ بات ہے، لیکن آج کے بعد وہاں پہ ڈیزل، پیٹرول وغیرہ نہیں تھا، کیونکہ اس ملک میں پیسہ نہیں تھا کہ وہ خرید سکتے۔ یہ صورتحال وہاں پہ آئی کیوں؟ وہ صرف اس وجہ سے آئی کہ موروثی سیاست تھی۔ 2-3 خاندان قابض تھے، ان کے اگر آپ دیکھیں گھروں کو تو عالیشان گھر، ان کے اندر درجنوں کے حساب سے شاندار بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں، زندگی عیاشی میں گزر رہی تھی، لیکن عوام پس رہے تھے۔ یہاں بھی حالات وہی ہیں۔ اس پاکستان نے بالآخر اگر ترقی کرنی ہے، اس پاکستان نے اگر کوئی اچھے دن دیکھنے ہیں، تو اس ملک کو بھی ان موروثی سیاستدانوں سے، ان خاندانوں سے جنہوں نے ہمارے اوپر حکمرانی کرنا اپنا پیدائشی حق سمجھا ہوا ہے، ان سے ہم نے نجات پانی ہوگی۔ اس کے بغیر یہ ملک آگے جا نہیں سکتا، کیوں کہ ہم سب ان کے غلام، ان کے مقاصد پورے کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور جو میں انتشار کی بات کر رہا ہوں، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ جب ملک کے حالات بگڑنے لگتے ہیں تو یہ حضرات تو ملک سے باہر، یہ کوئی لندن میں بیٹھا ہوگا، کوئی دبئی میں بیٹھا ہوگا، کوئی کہیں اور ہوگا، لیکن پاکستان کے عوام یہاں بیٹھ کے یہ ماتم کر رہے ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آج سے ہی یا کل سے آپ کہہ لیجئے رونا رو رہے ہیں یہ حکمران، جب سے لندن سے ہو کے آئے ہیں، کہ حالات بہت مشکل ہیں، مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، یہ کرنا ہوگا، وہ کرنا ہوگا۔ لازماً ہمیں پوچھنا ہے ان سے کہ حالات مشکل تھے، لیکن عمران خان تو حکومت چلا رہا تھا، آپ کو کیا تکلیف تھی کہ آپ نے نو کانفیڈنس موشن کا قصہ کیا؟ آپ کے اپنے کرپشن کے کیسز تھے جن کی وجہ سے آپ پریشان تھے، آپ نے جو لوٹ مار کی ہوئی تھی اس کو آپ نے بچانا تھا، پھر آپ اعلی کار بن گئے باہر کی قوتوں کے، اور ایک ٹھیک ٹھاک حکومت کو گرا کے آپ نے ایک انتشار کی کیفیت ملک میں پیدا کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ ملک سنبھالا نہیں جا رہا، اور خطرہ اسی بات کا ہے کہ حالات اس نہج پہ نہ چلے جائیں جو آج ہم سری لنکا میں دیکھ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے ایک میسیج ٹویٹر کے ذریعے انہوں نے دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک فسادی آدمی ہے، اور ہر حالت میں اس شخص کا کلا کما کرنا ضروری ہے۔ آپ سوچئے، عمران خان نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرا کے جو اس نے کہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، وہ در حقیقت ایسے ہی لوگوں سے خطرہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی سے جان چھڑانے کے لیے سیاسی میدان میں آنے کی ضرورت نہیں، اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ان کے اندر ہمیں دکھا رہی ہے کہ بغض ہے۔ جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی اپنی ویڈیو میں کہ جو ڈالر ہے وہ 200 روپے پہ چلا گیا۔ آج مارکیٹ میں انٹر بینک ریٹ 199-200 روپے تھا، جبکہ پرائیویٹلی جب لوگ منی چینجر سے خرید رہے ہیں تو 203 روپے کا ڈالر مل رہا تھا۔ کیا حال کر دیا آپ نے مہینے میں اکانومی کا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو عمران خان برباد کر گیا تھا اکانومی، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اس سے 1-1.5 مہینے میں جو دنیا ECL سے نکلی تو ڈالر بھی یہاں سے اٹھا کے باہر جانا شروع ہو گیا۔ جیسے ڈالر مارکیٹ میں کم ہوا، آپ خرید کے ڈالر لے جائیں تو ڈالر کی قیمت اوپر جانا شروع ہو گئی۔ یہ تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا قاعدہ ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی ہمیں نہ تو پیسے مل رہے ہیں،
IMF سے، نہ ہی چائنا دے رہا ہے، نہ یہ تو حقائق تھے، سعودی عرب نہیں دے رہا، فلاں یہ تو حقائق تھے، تو ہمیں پتہ تھا کہ کوئی نہیں دے گا۔ جب آپ کے حالات مشکل ہوں تو کوئی بھی دوست بھی نزدیک نہیں آتے۔ لیکن ہوا کیا، آپ نے ڈالرز باہر بھجوائے، یہ سارا کچھ کیا، وہ آپ بات نہیں کرتے۔ لیکن پھر عمران خان کو کس بات کا الزام؟ آپ کو پتہ ہے کہ خزانے کے حالات یہی تھے، لیکن اس نے صحت کارڈ جاری کیا۔ اسی خزانے سے پیسہ جا رہا تھا جو لوگ صحت کارڈ استعمال کر رہے تھے، اسی پیسوں سے وہ لنگر خانے بھی چلا رہا تھا۔ غریب غربا جس کو کھانا میسر نہ آئے، اس کو 3 وقت یا 2 وقت کا کھانا مل جائے اور اس کو جیب سے پیسے نہیں ہیں تو پیسہ بھی دینا نہ پڑے، سرکاری خزانے سے آپ اپنے ملک کے غریبوں کا پیٹ بھر رہے ہیں، تو آپ سوچئے کہ خزانہ تو یہی تھا۔ پھر کیا ہوا کہ آج آپ نے وہ پروگرام بھی بند کر دیے۔ سرکاری مہمان خانے بنے ہوئے تھے، لوگ ٹھہرتے وہاں پہ، کھانا ملتا تھا۔ پھر یہی پیسے، یہی ہمارا سلسلہ تھا جس میں سے احساس پروگرام چل رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر بڑا زبردست چلا رہی تھی، آپ نے وہ بھی بند کیا۔ اب واپس وہی بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف چلے گئے جس میں سے کہ ساری دنیا کھا رہی تھی پیسہ، سرکاری افسر کھا رہے تھے تنخواہ لیتے ہوئے۔ لیکن چونکہ آپ نے کرپشن کے نظام کو پروان چڑھانا تھا، آپ نے چڑھایا۔ اب کس بات کا رونا ہے؟ پیٹرول پہ سبسڈی آپ دے نہیں سک رہے، آپ رو رہے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے، لیکن عمران خان تو کتنے عرصے سے دے رہا تھا سبسڈی، اس کا کوئی آپ کے اوپر قرضہ تو نہیں چھوڑ کے گیا وہ، اور اس نے قوم سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اگلے بجٹ کے آنے تک سبسڈی جو ہے وہ ہم دیتے رہیں گے، کہیں سے تو پوری کی جاتی تھی۔ آج آپ رونا رو رہے ہیں کہ وہ تباہی کر کے چھوڑ گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ڈیم بن رہے تھے، وابڈا کا چیئرمین عمران خان کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے ایک ٹیم کی طرح ورک کر رہے تھے۔ 10 ڈیمز پہ کام شروع ہوا، اس کے فوائد، اس کے ثمرات کسی وقت پہ سامنے آئیں گے، لیکن ان ڈیمز سے اوپر کام شروع تھا۔ آپ کی بیجا کی ڈیمانڈز کی وجہ سے وابڈا کا چیئرمین جو کہ تجربہ کار آدمی تھا اور کام کروا رہا تھا، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب ڈیمز کا مسئلہ بھی آپ کا ہوگا، لیکن آپ کا کیا، یہ تو ملک کا مسئلہ ہوگا، پرابلم تو ملک کو ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس اسنا میں جتنے بھی قرضے لیے ہوئے تھے پہلے PMLN کے دور میں یا جو زرداری صاحب کا دور تھا، اس میں وہ میچور ہو رہے تھے، ان کو قرضوں کو ادا کرنا تھا، تو قرضے ادا کیے۔ PTI کی گورنمنٹ وہ قرضے ادا کر رہی تھی، کہیں ہوا کہ آپ ڈیفالٹ میں گئے، لیکن آج آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ ڈیفالٹ میں ہم چلے جائیں گے۔ اور پھر جو اس نے سٹانس لیا امریکہ کے سامنے یا کچھ، اس نے قوم کی غیرت اور عزت کو مقدم رکھا، وہ جھکا نہیں، نہ ہی آپ کی طرح جا کے وہ غیر ملکوں میں بیٹھ کے تو وہاں سے پاکستان کے معاملات چلاتا رہا۔ یہ کام کرنا، یہ اپنی عزت نہیں تو ملک کے لوگوں کی تو عزت کا خیال کریں۔ اس نے مقدم رکھا اپنی عزت کو، اپنے ملک کی عزت کو، اور کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اور آپ لوگوں نے ان چند ہفتوں میں ہماری عزت کا، ہماری اکانومی کا، معیشت کا اور ہمارے وقار کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ کیا حق ہے آپ کو حکومت میں بیٹھے رہنے کا؟ اب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا، زرداری صاحب ہمیں پھنسا گئے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے راستہ دکھایا، ہم ادھر آ گئے۔ نہیں، آپ 3-4 سال سے اس کام پہ لگے ہوئے تھے، آپ نے ایک دن بھی PTI کو، عمران خان کو اطمینان سے حکومت کرنے کا موقع نہیں دیا۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ غیر ملکی طاقتوں کے اعلی کار تھے، آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ کرپٹ تھے، آپ نے پیسہ بنایا، آپ کو اپنا پیسہ اس ملک کے وقار اور اس ملک کی سلامتی سے زیادہ عزیز تھا، آپ اسی کو سنبھالتے رہے، اور آپ نے سازشیں کی اس ملک اور حکومت کے خلاف۔ ان چیزوں کی وجہ سے آج ہم جس نہج پہ ہیں اس کا موازنہ آپ سری لنکا سے کر سکتے ہیں۔ اب آپ بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، الیکشن آپ کروانا نہیں چاہتے، ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، اور
ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اگلے سال جا کے اگست سپٹمبر میں الیکشن کروائیں گے۔ یہ ملک کے ساتھ ایک مزید زیادتی ہے۔ اگر آپ کی یہی روش رہی تو لازماً مزید نقصان ہوگا۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے حالات کو سمجھا جائے۔ دنیا بہت بے رحم ہے، ہمیں کسی سے بھی مدد کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ نہ چائنا ہماری مدد کرے گا، نہ امریکہ ہماری مدد کرے گا۔ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں، وہ پاکستان سے اپنا کام نکلوانا چاہیں گے۔ دشمن آپ کی سرحدوں پہ ہیں، دہشت گردی افغانستان کی طرف سے، ایران کی طرف سے آپ کے اندر ہوتی ہے، بھارت سپانسر کرتا ہے، بھارت کی افواج آپ کے سرحدوں پہ ہیں۔ جب دشمن اپنے منہ کھول کے، پنجے کھول کے آپ کی طرف دیکھ رہا ہو اور آپ کے پر نوچنے کے چکر میں ہو، تو پھر عمران خان جیسا حکمران جس کے نیچے قوم متحد ہو، وہی مقابلہ کر سکتا ہے۔ لہذا ملک کے مفاد میں یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ حکومت چھوڑیں، نگران حکومت بٹھائیں اور یہاں پہ الیکشن کا انعقاد کریں تاکہ عمران خان کو واپس لایا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔